السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ اس کہانی کا تیسری قسط ہے اور آخری قسط ہوگی انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں یہ پارٹ آپ کو کافی پسند آئے گی۔ اگر یہ پارٹ آپ کو پسند آئے تو اسے آگے شیئر ضرور کریے گا اور ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کینیڈا میں اللہ کے فضل سے مجھے ایک اچھی کمپنی میں ملازمت مل گئی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو کام میں مصروف کر لیا۔ خط و کتاب کا سلسلہ برابر ہاسٹل سے چلتا رہا۔ اس کے ہاتھ سے لکھی تحریر مجھے سکون پہنچاتی تھی، لیکن ادھر کافی دنوں سے میرے خط کا جواب نہیں آیا۔ کئی طرح کے خیالات ذہن میں آئے اور اسی کشمکش میں کئی خطوط پے در پے روانہ کیے، مگر مایوسی ہاتھ لگی۔ ایک لمحے انتظار کے بعد خط موصول ہوا۔ دل میں ایک عجیب سا ڈر تھا۔ خوابوں کا شیش محل چکنا چور ہو چکا تھا۔ اس کے منع کرنے کے باوجود میں اس سے ایک بار ملنا چاہتا تھا، مگر کیسے؟ 2 دن بعد ہی امی کا خط ملا۔ عید گھر پر کرنے پر آمادہ تھیں اور کوئی سرپرائز بھی دینا چاہتی تھیں۔ میں نے انکار نہیں کیا، فوراً ہاں کر دی، کیونکہ مجھے بھی ایک موقع ملا تھا اپنی محبت کے دیدار کا۔ عید سے تقریباً 20 روز پہلے چھٹی لے کر میں علی گڑھ آ گیا۔ نہ عید کی کوئی خوشی تھی نہ گھر پہنچنے کی۔ فراز، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ امی نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ جی امی، وہ سفر کی تھوڑی تھکان ہے۔ وہ امی، آپ کیسے سرپرائز کی بات کر رہی تھیں؟ ہاں بیٹا، تمہارے بھائی کی شادی طے کر دی گئی ہے۔ اچھا، آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ یہی تو سرپرائز تھی۔ خاندانی لوگ ہیں، لکھنؤ کے اچھے گھرانوں سے شمار رکھتے ہیں۔ لکھنؤ تو مجھے بھی جانا ہے۔ کیوں؟ وہاں میرا ایک دوست ہے جس سے ایک ضروری کام بھی ہے۔ تو اس دوست کے لیے کارڈ بھی لیتے جانا۔ آپ نے ابھی تک کارڈ دکھایا ہی نہیں۔ ابھی لاتی ہوں، یہ کہہ کر امی کے کمرے میں گئیں اور ایک سنہرا سا کارڈ میرے ہاتھ پر پکڑاتی ہوئی بولی، لڑکی نے یہیں سے تعلیم حاصل کی ہے، بہت اچھی ہے۔ پچھلے ہی دنوں بیچاری کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ ایک بھائی تھا، وہ بھی حراست میں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ بے قصور ہے۔ کارڈ دیکھتے ہی میرے پیروں تلے زمین سرک گئی۔ رہی سہی امید بھی ختم ہو گئی۔ مجھے آنکھوں پر یقین نہیں رہا۔ کارڈ پر موٹے موٹے حروف میں لکھا تھا، شہنواز ہمراہ رضا فاطمہ۔ میں وہاں سے فوراً اٹھ جانا چاہتا تھا، مگر مناسب نہ سمجھا اور بیٹھا رہا اور کارڈ کو تکتا رہا۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہیں امی نے کیا کہا کیا نہیں۔ کارڈ کل ہی سب جگہ پہنچا دو۔ جیسے ہی ابو کی آواز سنا، میں چونک کھڑا ہو گیا۔ مجھے لگا جیسے میرے ہی مرثیے پڑھنے کے لیے مجھ سے کہا جا رہا ہے۔ رات کیسے کٹی مجھ سے بہتر کون جانتا ہے۔ حالات نے ایک بار پھر چوٹ کی۔ واقعی امی نے خوب سرپرائز دیا ہے۔ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو اب سوائے خاموشی کے کچھ مدعو نہیں۔ سامنے بھائی شہنواز ہیں، جن کی بدولت آج میں اس مقام پر ہوں، جنہوں نے ہمیشہ میری مدد کی۔ اگر کوئی یہاں ہوتا تو شاید میں کچھ اور کوشش کرتا، لیکن میری زبان پر قفل پڑا ہے۔ دوسری طرف میری خاموش محبت آج بھی پہلے ہی کی طرح خاموش تھی۔ اگر میں کچھ کہوں تو بھائی جان کیا سوچیں گے؟ امی، ابو؟ نہیں، سب کتنے خوش ہیں۔ رات کافی تاریک تھی، میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جانے کتنی راتیں ہی ایسی گزری۔ شادی کے تمام کام میرے ذمے تھے، جن کو کرنا آج میرا فرض تھا۔ شہنواز بھائی کافی خوش تھے۔ فراز، تم تو لکھنؤ جانے والے تھے، گئے نہیں؟ وہ امی، میری اس سے فون پر بات ہو گئی ہے، وہ کام ہو چکا ہے۔ کارڈ میں بذریعہ ڈاک کے رسال کر چکا ہوں۔ وہ بہت خوش تھا، وہ ضرور آئے گا۔ اچھا، مجھے اور کام کرنے ہیں، میں جا رہی ہوں۔ عید آئی اور چلی گئی۔ پہلے بھی آتی تھی، فرق اتنا تھا کہ پہلے بہار ہوتی تھی اور اس بار
باغبان یاد ہیں وہ جشن بہارا مجھ کو، باغبان یاد ہیں وہ جشن بہارا مجھ کو، دیکھتا تھا میں گلستاں مجھ کو۔ امی، کمپنی سے فون آ چکا ہے، مجھے فوراً جانا ہوگا، ایک بڑا پروجیکٹ ہے، اگر میں نہیں پہنچا تو کافی نقصان ہو سکتا ہے، مگر یہاں تو شادی ہے۔ اور پھر ابو آپ تو سمجھ رہے ہیں، آپ ہی سمجھائیے انہیں، اس سے کیا مطلب، انہیں کام چاہیے، صرف کام۔ میں بھی شرکت کرنا چاہتا ہوں مگر مجبور ہوں، یہ مجبوری بھی بڑی عجیب شے ہے، انسان چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ بھائی جان، تمام کام تقریباً ہو چکے ہیں، صرف آپ کو صحرا باندھ کر بارات لے جا کر اور بھابھی کو لے آنا ہے۔ میں جا تو رہا ہوں مگر میرا دل یہیں رہے گا۔ اگلی صبح کی فلائٹ تھی، رات میں اچانک میں اٹھ بیٹھا، لیمپ روشن کیا، کرسی میز کے پاس رکھائی اور روشنائی سے سفید کاغذ کو میلا کرنے لگا۔ امی جان، السلام علیکم، مجھے بے حد افسوس ہے، شاید عمر بھر رہے گا، میں بھائی جان کی خوشی میں شامل نہ ہو سکا۔ امی، ابو، مجھے معاف کر دیجیے گا، ایسی کوئی فون کمپنی سے نہیں آئی تھی، مجبوری تھی جو مجھے جانا پڑا، کیونکہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں ذہنی طور پر قبول کر پاؤں گا۔ ردا اس گھر میں آئے ضرور مگر رشتہ بدل کر، سوچا تھا اس بار آؤں گا تو آپ سے اس کے بارے میں بات کروں گا، مگر وقت نے کیا ایسا دکھایا کہ مجھے اس کی مہلت ہی نہ ملی۔ دل تو پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا، اس سے پہلے کہ چین میرے جسم میں، میری آنکھوں میں چبھنے لگے، میں جانا چاہتا تھا، میرا کام ادھورا ہی رہا، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ جب تک آپ کو یہ خط ملے گا میں بہت دور پہنچ چکا ہوں گا۔ سنا ہے وقت یادوں کے زخم کا بہترین مرہم ہوتا ہے، تاکہ میں اس حقیقت کو قبول کر سکوں اور جب اگلی بار آؤں تو میں وہ نہ رہوں جو اس وقت تھا۔ میں نے کھڑکی سے اچانک باہر دیکھا، دلہی اسٹیشن آ چکا تھا۔ اسٹیشن سے باہر نکل کر میں نے سگریٹ کیس سے ایک سگریٹ سلگائی اور ایک نئی زندگی کی تلاش میں ایئرپورٹ کی راہ لی۔ تو فرینڈز، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، کیونکہ اس چینل پہ مزید ایسی اچھی کہانیاں اور اسلامک ویڈیوز اپلوڈ ہوتے رہیں گے، اور اس سے آگے شیئر ضرور کریے گا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے کسی اچھے ویڈیوز میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔